کا نستعین. جس طرح زرتاج نے بتایا یہاں پہ 4 کیسز تھے اور آج ایک کیس میں تو اویلیبل اور 2 کیسز میں نان اویلیبل وارنٹ ایشو ہوئے تھے, میرے بھی ان کے بھی. اور خالد صاحب نے جو ہے وہ ابھی ہمارے کیس پلیٹ کیے ہیں. سو کل میری راولپنڈی کے جو آرے بازار کا کیس ہے, جو GHQ کا کیس بنا کے الگ سے چلایا جا رہا ہے ٹرائل, اس میں خان صاحب کا ٹرائل کیا جا رہا ہے, اس میں پارٹی کے تمام لیڈرشپ کو ٹرائل الگ سے کیا جا رہا ہے اور بڑا سپیڈی ٹرائل ہے. کل وہ صبح ATC میں لگا ہوا ہے. سو جس طرح زرتاج بتا کے گئی ہیں, ہمیں صرف اور صرف ATC میں کلبھوشن یادو کو پاکستان میں پروٹوکول دیا جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہو یا لیڈران ہو, ان کو دہشت گرد بنا کے دہشت گردی کی عدالتوں میں بلایا جاتا ہے. لیکن ہم خوش ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم عوام کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سیاست کے نام پہ سیاسی بغض کا, نعت کا اور ایک کیا کہتے ہیں شدید قسم کی, جس کو کہتے ہیں نا, وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. یہی حالات آپ کو اڈیالہ میں قیدی نمبر 804 عمران خان کے نظر آتے ہیں. صرف ایک ٹرائل ہے. پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آپ ایک کیس میں ایک دفعہ سزا دے سکتے ہیں. وہی کیس کے بچے ہو رہے ہیں. کبھی وہ القادر کیس کا پتہ لگتا ہے جی اب دوسرا بچہ پیدا ہو گیا, اب وہ سیکنڈ نمبر 3. پھر توشہ خانہ, جنہوں نے مرسڈیزیں لی, جنہوں نے BMWs لی, وہ پوچھتے کہاں کون سی BMW, اور ان کو کوئی نہیں پوچھتا. نہ ان کے ہاروں کو کوئی پوچھ رہا ہے, نہ بلاول ہاؤس کا کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ 5 ارب روپے کا جو اتنا بڑا سفید ہاتھی ہے یہ گفٹ ہوا تھا تو کس کھاتے میں ہوا تھا. لیکن عمران خان کو جناب جھوٹے کیسز میں وہ اندر بند کرنے کی کوشش ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ عمران خان اور اس کی پارٹی کے لیے. ابھی جس طرح امریکن الیکشنز کی بات ہوئی تو میں یہاں پہ توجہ دلانا چاہتی ہوں پاکستانیوں کو کہ الحمدللہ پورے الیکشن میں کسی الیکشن کمشنر کا ذکر بھی نہیں آیا, کسی الیکشن کمیشن کا ذکر بھی نہیں آیا. اس لیے 45ویں صدر جو ہے وہ 47ویں صدر دوبارہ منتخب ہو گئے. یہاں پہ 45 فارم آنا تھا اور فارم 47 نکل کے آ گیا تھا. سو 45 اور 47 اگر الیکشن کمیشن کے ہتھے چڑھے تو فارم بن جاتا ہے, اور امریکہ میں اگر الیکشن کمیشن نہ ہو تو بندہ جو ہے وہ عوام کی طاقت پہ دوبارہ صدر بن جاتا ہے, چاہے اسٹیبلشمنٹ کسی سائڈ پہ بھی ہو. سو یہ فرق ہوتا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسے وبالوں سے ہماری بھی جان چھڑوا جو نوٹیفیکیشن روک کے بیٹھ جاتے ہیں اور ROs کے نام پہ پورا الیکشن ریگ کروا دیتے ہیں. میڈم ایک چیز بتائیے گا کہ ایک تو یہ بتا دیں کہ 27ویں ترمیم کی بھی اب بات ہو رہی ہے دوبارہ سے, اور دوسرا یہ بتا دیں کہ پہلے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ PTI کے ساتھ خاصے چلتے رہے, اور بعد میں وہ 26ویں ترمیم جب ہونی تھی تو اس میں انہوں نے جا کے ووٹ بھی کیا اور سارا معاملہ کیا. اب PTI اور JUI فے کے جو معاملات ہیں وہ آگے کس طرح آپ چلتے ہوئے دیکھ رہی ہیں, اور 27ویں ترمیم کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے 26ویں ترمیم میں جو بیک ڈور سے انہوں نے, کیونکہ مینڈیٹ نہیں ہے نا, جب کٹ پتلیاں مسلط کی جاتی ہیں اسمبلی میں بغیر مینڈیٹ کے آتے ہیں تو ان کو اب ایک ہی ٹینشن ہے. ان کو ٹینشن یہ ہے کہ انہوں نے مدت ملازمت بڑھائی ہے اور اب اپنی بھی بڑھوانی ہے. تو جب ملازمین ہوتے ہیں نا کسی نہ کسی فارم میں, ملازم جو ہوتے ہیں ان کو ہی اپنی مدت ملازمت کی فکر ہوتی ہے. جو عوام کے ووٹ کی طاقت پہ آتے ہیں وہ عوام کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے جب ایسی ترامیم ہوتی ہیں تو آدھی رات کو کی جاتی ہیں, نہ اس میں عوام شامل ہوتی ہے نہ عوامی نمائندے شامل ہوتے ہیں. ایک ملازم ایک ملازموں کی مدت بڑھاتے ہیں, پھر ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب ان کی بھی ملازمت کو بڑھا دیا جائے. 27ویں ترمیم کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہ کتنا کوشش کر رہے ہیں کہ ہر اپنے مورے کو زیادہ دیر تک اقتدار کے اوپر مسلط رکھنا ہے, بٹھانا نہیں ہے, مسلط رکھنا ہے. میں نے لفظ مسلط پہ خاص انورٹڈ کاماز ڈال رہی ہوں. تو وہ اس کے لیے بیک ڈور ہی استعمال ہوگا, اور وہ اس قسم کی کوئی لیجسلیشن جب لیگل لیجسلیشن لیگل فریم ورک کے تحت آتی ہیں تو اس میں, کیونکہ میں یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کا ریٹن آئین ہے تو اس لیے آئین سپریم ہے, اسمبلیاں پارلیمنٹ اس کے نیچے اور تمام ادارے اس سے نیچے آتے ہیں. کسی بھی سپریم جو آپ کا مسودہ ہوتا ہے اس میں کبھی بھی اس طریقے سے ہیپیزڈلی چینجز نہیں کی جاتی جس طرح یہ 26ویں ترمیم کی گئی. کوئی مذاق نہیں تھا, اس میں عوام کی بھی رائے شامل کی جاتی ہے. نہ عوام کے نمائندے ہیں نہ عوام کی رائے ہے. 27ویں ترمیم بھی اسی قسم کی ایک ہیپیزڈ قسم کی چوری بچانے والا کام ہے. 26ویں ترمیم میں کیونکہ اتنی جلد بازی کی گئی کہ بہت سارے لکوناز چھوڑے گئے, اب ان کو پورا کرنے کے لیے 27ویں, اور دوسرا ان کا دل ہے کہ ملٹری کورٹس کو لیجیٹمائز کر دیں. دوسرا ان کا دل ہے کہ اس اسمبلی کی, اس ناجائز اسمبلی کی مدت بھی بڑھا دی جائے تاکہ یہ بھی بیٹھے رہیں.
जहाँ तक JUI की बात है, जहाँ पर आप आवाम के जो इंटरेस्ट के लिए जिधर भी वो कॉपरेट करेंगे, हमारे दरवाजे खुले हुए, क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं। अवाम के वोट की बुनियाद पर इलेक्ट होकर फॉर्म 47-45 पे आए थे, जिनको फॉर्म 47 पे जो है वो जिनका रास्ता रोका गया है। और अभी आपने पूछा था पहले कि अमेरिका की तरफ क्या देख रहे हैं रिहाई के लिए, तो मैं वाजे कर दूँ, इमरान खान अवाम के लीडर हैं, अवाम पूरी पाकिस्तान की उनके पीछे खड़ी हुई है। पाकिस्तान में सुप्रीम जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, आइन में लिखा हुआ है, स्टेट का मतलब पाकिस्तान की अवाम है। जब अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है तो इसलिए इमरान खान भी डटे हुए हैं। सो हमें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो बुखलाए हुए हैं, जिनकी अब इस वक्त कांपे टांग रही हैं, जिनके वेंटिलेटर उखड़ने शुरू हो गए हैं, जिनको सांस आने अब बंद हो गए हैं, जो खुद कहते थे कि बैगर्स कांट बी चूज़र्स, उन बैगर्स को इस वक्त बड़ी टेंशन हुई हुई है। तो कोई जाके जनीवा बैठ गया है, किसी के गले में दर्द हो गई है, किसी के पेट की चर्बी बढ़ गई है, किसी का छोटा सा ऑपरेशन आ गया है। वो सारे अचानक से चिड़िया का चंबा जो है वो पाकिस्तान से उड़ गया है। इस पर ज़रा नज़र रखिएगा कि क्या ऐसी वजह है, इतनी कांपे क्यों टांगनी शुरू हो गई हैं। तो इसलिए हम तो उनकी तरफ नहीं देख रहे, लेकिन इधर जो बैठे हुए थे, जो उनकी वजह से बिठाए गए थे, उनकी इस वक्त पता नहीं नज़रें घूम गई है या वो कोई महंगे हो गए। इमरान खान